اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم۔ قوم عاد دنیا کی سب سے لمبی، چوڑی اور مضبوط اور طاقتور قوم تھی۔ یہ قوم پہاڑوں کو کاٹ کر گھر بناتے اور بڑے بڑے محلات بنا کر اس میں رہتے تھے۔ جب اللہ رب تعالیٰ کے حکم سے ان پر عذاب کی ہوا چھوڑی گئی تو انہوں نے غرور کیا کہ ہم جو اتنے مضبوط اور طاقتور ہیں، ہوا ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ اللہ رب تعالیٰ نے ان متکبروں کے سامنے ان کے محلات کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا اور تمام درخت، چرند پرند محلات تباہ کر دیے تاکہ وہ دیکھیں کہ اللہ کی قدرت میں کیسی طاقت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یعنی پھر تو دیکھے کہ لوگ ان میں بچھڑ گئے جیسے کہ وہ جھنڈ ہیں کھجور کے کھوکھلے۔ پھر کھلے میدان میں ان کا ہوا نے پٹک پٹک کر ہلاک کر دیا۔ کوئی ایسا نہ بچا کہ کہیں پناہ لے۔ جس کسی نے بھی غار میں پناہ لی، ہوا نے اسے وہاں سے بھی کھینچ نکالا اور میدان میں پٹک کر ہلاک کر دیا۔ وہ لوگ ریشم کی اون کی طرح ہوا میں اڑتے اور گرتے، مرتے، پٹکتے اور مرتے رہے۔ اللہ رب تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو محفوظ رکھا۔ سچ ہے، متکبروں کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے۔ شیطان مردود نے غرور کیا، اللہ رب تعالیٰ نے اسے مردود اور راندہ کر کے بہشت سے نکال دیا۔ قوم عاد نے اپنی طاقت اور قوت کا غرور کیا، رب تعالیٰ نے انہیں ہوا میں اڑا کر پٹک پٹک کر مارا اور ہلاک کر دیا۔ جب قوم عاد تباہ و برباد ہو گئی، مکانات، محلات، درخت، پہاڑ، انسان، چرند پرند ہوا نے اکھاڑ کر پھینک دیے تو حضرت ہود علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ سلامت رہے۔ تب حضرت ہود علیہ السلام اس جگہ سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مومنوں کو لے کر جرہم بادشاہ کے پاس مکہ میں چلے گئے۔ جرہم ملک عرب میں حکمران تھا۔ وہ قد و قامت میں 400 گز لمبا اور چوڑا تھا اور زور آوری میں اس کا کوئی ثانی نہ تھا۔ تمام ملک عرب اس کا مطیع اور فرما بردار تھا۔ اس بادشاہ نے ملک عرب میں مکانات، باغات اور نہریں بنائیں اور اس کی قوت و طاقت میں اس کی برابری کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ جرہم بادشاہ کے پاس گئے اور کہا کہ عذاب الہی تو نے دیکھا؟ اس نے کہا کہ ہاں میں نے دیکھا۔ تب حضرت ہود علیہ السلام نے جرہم بادشاہ کو ایمان کی طرف بلایا اور کہا کہ کہو کہ لا الہ الا اللہ ہود رسول اللہ۔ وہ ملعون بولا کہ جب تک تو اس قوم کو زندہ نہ کرے گا اس وقت تک میں تجھ پر ایمان نہیں لاؤں گا۔ ابھی وہ مردود یہ کہہ ہی رہا تھا کہ اسی وقت اس کے پاؤں کے نیچے سے ہوا نے اس زور کا تھپیڑا دیا اور ہوا کے زور نے اور عذاب الہی نے اسے اور اس کی قوم کو ہلاک کر دیا۔ ہوا کے زور نے اتنے طاقتور انسان کو پٹک کر مار دیا۔ اللہ اکبر۔ اس واقعے کے بعد حضرت ہود علیہ السلام تقریباً 400 برس تک زندہ رہے اور اس کے بعد دنیا فانی سے رحلت فرمائی۔ آپ علیہ السلام کے انتقال کے بعد آپ کے چاہنے والے آپ علیہ السلام کے غم میں روتے رہے اور آپ علیہ السلام کے انتقال کے 100 برس بعد تک آپ کے چاہنے والے زندہ رہے اور مضبوطی سے آپ علیہ السلام کے دین کو تھامے رکھا اور ان کے بعد ان کی اولاد نے بھی راہ راست کو اپنائے رکھا اور ایک کثیر آبادی سے وہ لوگ آباد ہوئے اور لوگوں کو حق کی تلقین کرتے ایک اللہ کو ماننے والے تھے، کوئی مشرک نہ تھا۔ کہ اتفاقاً ایک روز شیطان مردود ان کے پاس آیا اور کہا کہ تم کس کی پوجا کرتے ہو؟ وہ لوگ بولے کہ ہم زمین و آسمان کے خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ ابلیس بولا کہ تم نے خدا کو دیکھا ہے؟ وہ بولے کہ نہیں۔ پھر شیطان نے کہا کہ تم اس پتھر کو تراش کر بت بناؤ اور اس کی پوجا کرو تاکہ وہ قیامت میں تمہاری شفاعت کرے۔ اب ان لوگوں نے شیطان کی بات پر یقین کر کے بت پتھر کا بنا کر میدان میں رکھ دیا۔ کہا رب تعالیٰ نے، اور کیسا کیا تیرے رب نے قوم سمود سے، جنہوں نے تراشے پتھر واسطے بت بنانے کے اور ان کو وادی میں رکھ دیا۔
وادی میدان ان کے مکان کا نام ہے، اور ان لوگوں نے پہاڑوں کو کھود کر اپنے رہنے کے واسطے گھر بنائے تھے، اور اسی پتھر سے اپنے پوجنے کے واسطے بت بھی تراشے تھے، اور اس بت کے چاروں طرف چھید کر کے اس میں نکرا پلا دیا تھا، اور ایک تخت عظیم الشان بچھا کر اس پر ایک سونے کی کرسی رکھ کر اس بت کو رکھ دیا تھا۔ بعد میں ابلیس نے کہا کہ تم سب اس کو سجدہ کرو، اور ابلیس کے کہنے پر سب لوگوں نے سجدہ کیا، اور وہ سب کافر ہو گئے، اور اسی جگہ پر ایک گنبد عظیم الشان بنا کر اسے معبد خانہ قرار دیا، نعوذ باللہ منہا۔ بعد اللہ تعالیٰ نے ایک مچھر کے ذریعے اس گنبد کو چھید کر کے پتھر کے اندر جا کر خرطوم اپنا اس کے سر میں چبو کر کرسی سمیت اس کو اٹھا کر دریائے محیط میں ڈال دیا۔ تمام کافر یہ حال دیکھ کر بہت پریشان ہوئے اور کہنے لگے کہ اب ہم کس کو پوجیں گے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے اسی قوم کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ اللہ اکبر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔